بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انسان جب بھی کہیں بیان کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ مجھے کس موضوع پر بات کرنی چاہیے، اور یہ سوچ نیچرل سوچ ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے ایک اسٹوڈنٹ ایک سٹیج پر جا کر کے سوچتا ہے کہ مجھے کون سا سبجیکٹ لینا چاہیے، تو ظاہر سوچتے سوچتے کسی ایک سبجیکٹ کا وہ سلیکشن کرے گا۔ اسی طرح سے بیان کرنے والا یا تو اس کو پہلے سے طے ہوتا ہے فلانی ٹاپک پر بات کرنی ہے، اور یا پھر وہ سوچنے لگتا ہے یا کوئی مشورہ دیتا ہے کہ مجھے فلاں ٹاپک پر بات کرنی ہے یا کرنی چاہیے۔ بہرحال اسی عمل سے گزرتے ہوئے میرے ذہن میں جو آیا وہ یہ کہ اس وقت جو گفتگو کریں گے وہ اس ارادے سے، اس جذبے سے، اس مقصد سے کریں گے کہ ہمارے دل میں جو اللہ کی محبت ہے، جس کا انکار نہیں کر سکتے وہ ہے، اس محبت میں اضافہ ہو جائے۔ اب وہ اضافہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، لیکن کوشش یہی کریں گے کہ گفتگو اس انداز سے ہو کہ بولنے والے کے دل میں بھی اور سننے والے بھائیوں کے ذہن میں بھی اللہ کی جتنی محبت ہے، جس کا انکار نہیں کر سکتے، اس محبت میں اضافہ ہو جائے۔ اور جب وہ اضافہ ہوگا تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے وہ تو بہت آسان ہے سمجھنا، کہ محبت جب آ جائے گی تو نتائج ایک دم نکل آئیں گے۔ نتائج نکلنا ضروری ہیں، محبت آنے کا نتیجہ نکلنا ضروری ہے، اس کو روک ہی نہیں سکتے۔ پھر جناب والا، ایک جوان لڑکا ہے، ایک جوان بیٹی ہے، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، گھر والوں نے ان کا آپس میں رشتہ طے کر دیا، اور رشتہ طے ہونے کے بعد اب یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم آپس میں بات کر سکتے ہیں یا نہیں، تو جواب آئے گا بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی رشتہ طے ہوا، ابھی نکاح نہیں ہوا۔ کچھ دنوں بعد جب نکاح ہو گیا تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم آپس میں بات کر سکتے ہیں، کہ ہاں بات کر سکتے ہیں۔ تو اب اس کے رشتہ طے ہونے کا نتیجہ ایک دم نکل آئے گا یہ کہ اس لڑکے کے دل میں سب سے زیادہ خیالات اسی کے آئیں گے، اور سب سے زیادہ مزہ اس کو بات کرنے میں اسی کے ساتھ آئے گا، اور اس لڑکی کے ذہن میں بھی سب سے زیادہ خیالات اسی کے آئیں گے، اور اس کو سب سے زیادہ مزہ آئے گا اسی سے بات کرتے ہوئے۔ اس کو کسی اور سے ملنے میں اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی اس سے، اور اس کو اس سے ملنے میں جتنی خوشی ہوگی اتنی کسی سے نہیں۔ اور اگر یہ سنے گا اس کو ذرا سی پریشانی ہو گئی تو پریشان، یہ سارا کیوں ہے؟ اس لیے کہ بیس بن گئی۔ اس سارے نتائج کو روک نہیں سکتے آپ، کیونکہ تعلق آپ کا قائم ہو گیا، نکاح کا تعلق قائم ہو گیا، تو نتیجہ خود۔ تو اسی طرح سے جب ایمان والے کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے وہ تو نکلیں گے پھر، اور وہ نتائج انتہائی بہترین نتائج ہوتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، میں ایک حدیث پہلے پڑھتا ہوں، بہت مشہور حدیث ہے، حدیث کی ساری کتابوں میں ہے، اور جگہ جگہ کیلنڈروں پر بھی حدیث ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں بھی بہت ساری جگہوں پر یہ ایک حدیث ہے، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ، 7 انسان، یظلھم اللہ تعالی تحت ظلہ، جن کو اللہ تعالی شانہ اپنے سائے میں جگہ عطا کریں گے اس دن جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سبعۃ، 7 انسان، یظلھم اللہ، سایہ عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، فی ظلہ، اپنے سائے میں، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، رجل، ایسا انسان، ذکر اللہ، جس نے اللہ کو سوچا،
اللہ کی مہربانیوں کو سوچا، اللہ کے احسانات کو سوچا، اللہ کے انعامات کو سوچا، اور اللہ کا رویہ میرے ساتھ کیا ہے اس کو سوچا تنہائی میں بیٹھ کر، اور تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچتا رہا. اس سوچنے میں اللہ کی محبت کا اتنا جنون اندر سے پیدا ہو گیا، جس کو ہم کشمیری میں کیا کہتے ہیں، حباب. ایک جوش اندر سے ابھر آیا، اور جوش کے ابھرنے کے بعد پھر آنکھوں میں سے آنسو نکل گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. ہو سکتا ہے یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ ایسا کیسے ہوگا، تو جواب ہے کہ یقیناً ہوگا. یقیناً ہوگا. جب اس کیفیت سے گزر جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا. جناب والا جس کا باپ مر چکا ہو اور اچانک رات کو اس کو خیال آ گیا باپ کا، اب وہ سوچنے لگا میں بچپن میں کیا تھا، پھر میرے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا کیا. یہ سوچتا رہا اور والد کے احسانات یاد کرتا رہا. کس دن میرے ساتھ میرے باپ نے کیا کیا، کس دن کیا کیا، پھر میں نے کیا کیا شرارتیں کی، پھر میں کیسے اس کو تنگ کرتا تھا، مگر وہ کیسے میرے ساتھ شفقت کرتا تھا، پھر میں کیسے بگڑ رہا تھا، اس نے مجھے کیسے. یہ اپنا رویہ اور والد کی شفقتیں یاد آتی گئی یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو ایسا ہوگا اور لازماً ہوگا. ہم نے بڑھاپے میں بھی مردوں کو روتے ہوئے دیکھا اپنی بیوی کی یاد میں، جب وہ بیوی مر چکی تھی. اب وہ یاد کرتا ہے میری بیوی کے ساتھ میں نے کیا کیا کیا، اس کا رویہ میرے ساتھ کیا تھا، وہ کیسی ہمدردی میرے ساتھ کرتا تھا، اور سوچتے تھا آنکھوں میں آنسو آ گئے. ٹھیک یہیں اسی شہر میں ایک خاتون ہے، اسی شہر میں اس کے شوہر کی وفات ہو گئی، اور وہ فون کرتی رہتی ہے. جب بھی فون کرتی ہے اپنے شوہر کی خوبیاں بیان کرتے کرتے رونے لگتی ہے. جب بھی وہ فون کرے گی اپنے شوہر کی خوبیاں بیان کرے گی اور رونے لگے گی. تو جب انسان کی خوبیاں بیان کرتے کرتے وہ کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، تو اللہ کے احسانات یاد کرتے کرتے کیوں نہیں آئیں گے، اور آئیں گے. چنانچہ آپ تجربہ کر کے جب دیکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ احساسات اور ایمانی جذبات جب ہوں گے اور اچھی طرح سے بیٹھ کر کے سوچنے لگیں گے، تو یقیناً اندازہ ہوگا اللہ نے تو بہت احسانات. پھر اللہ کے احسانات اور اپنی کوتاہیاں جتنی یاد آتی جائیں گی، بس اتنے ہی پر آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. اور جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا. اس میں جو باقی چند افراد اور ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان چند افراد میں سے 2-3 کا میں اور نام لیتا ہوں، بعد میں اگلا موضوع بیان کروں گا. آپ نے ارشاد فرمایا 7 انسان یظلہم اللہ، اللہ ان کو سائے میں رکھے گا اس دن جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے پہلا ہوگا امام عادل ترین حکمران، لیکن وہ آج کے نہیں، وہ تو جیسے فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 وہ جوان جس جوان نے جوانی برائیوں سے بچائی ہوگی، وہ جوان جس نے جوانی برائیوں سے بچائی ہوگی وہ بھی قیامت کے دن عرش اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا. نمبر 3 پر وہ انسان جس انسان کو کسی خوبصورت خاتون نے برائی کی دعوت دی، برائی کے لیے آفر کیا، اور اس نے کہا اللہ سے ڈرو، میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ غلط چیز میں نہیں کر سکتا، تو یہ آدمی بھی قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور ہے یہ بہت مشکل، آسان نہیں ہے. پہلا بتایا گیا حکمران، اس کی دوسرے معنی بھی ایک ہے. پہلا شخص عادل حکمران، امام عادل، اس کی دوسرے معنی بھی ہیں. وہ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اس میں ہر انسان ہے، اور وہ ہر انسان اس طرح سے ہے کہ ہمارا یہ جسم ایک کنٹری ہے، ایک ملک ہے یہ، اور اس ملک کے سٹیٹ الگ الگ ہیں. ایک سٹیٹ اس کا دیکھنے کا ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے. جو سسٹم استعمال ہوتا ہے تو انسان دیکھ لیتا ہے. اس کا ایک سٹیٹ ہے پورا تھنکنگ کا، سوچنے کا. یہ پوری ایک دنیا ہے. یہ تھنکنگ کا سارا پروسیس کیسے کام کرتا ہے، یہ پوری دنیا الگ ہے. اسی طرح سے ہماری باڈی کے اندر سیکچول سسٹم ہے، یہ پورا ایک لمبا سسٹم ہے. یہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، وہ ایک پورا سسٹم ہے. ہماری باڈی کے اندر ایک سسٹم ہے نرو سسٹم، جس سے ہم یہ بدن کو ہلاتے ہیں یہ سے، اور جو ہی ہم مر جائیں گے تو یہ سب ایسے ہو جائے گا، پھر نہیں چلے گا. یہ تو نرو سسٹم ہے. اسی طرح سے گویا دیکھنا، سننا، بولنا، سوچنا، چلنا،
وغیرہ، یہ سارے الگ الگ اسٹیٹ ہیں، اور اس اسٹیٹ کا ہیڈ میں خود ہوں. مجھے ان تمام اسٹیٹ کو استعمال کرنا ہے. اپنی آنکھوں کو استعمال کرنا ہے دیکھنے کے لیے، کہاں دیکھنا ہے کہاں نہیں دیکھنا ہے. اپنی زبان کو استعمال کرنا ہے بولنے کے لیے، کیا چیز بولنی ہے کیا چیز نہیں بولنی ہے. اپنے کانوں کو استعمال کرنا ہے سننے کے لیے، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہے. اپنے پاؤں کو چلنے کے لیے استعمال، کہاں چلنا ہے کہاں جانا ہے کہاں نہیں. یہ اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنا ہے کس کس کام کے لیے، کس کس کام کے لیے، یہ میرے ہاتھ میں ہے. اب میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں ان جگہوں کے لیے بھی جو ضرورت ہے، اور ان جگہوں کے لیے بھی جو ضرورت نہیں، ان جگہوں کے لیے بھی جہاں استعمال بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ ہاتھ فیمیل کو ٹچ کرے گا. یہ فیمیل ماں بھی ہو سکتی ہے، یہ فیمیل بیٹی ہو سکتی ہیں، یہ فیمیل بہن ہو سکتی ہے، اور یہ فیمیل اہلیہ ہو سکتی ہیں، بیوی ہو سکتی ہیں، یہ فیمیل اجنبی بھی ہو سکتی ہے. اور اس ٹچ کرنے میں انٹینشن الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں. ٹچنگ کا سسٹم ایک ہی ہے، پیچھے سے. تو اب اگر میں اپنی اس باڈی کا، اس پوری کنٹری کا صحیح استعمال کر رہا ہوں اور اس کنٹری کا غلط یوز کہیں نہیں کر رہا ہوں، تو میں امام و عادل بن گیا اپنی اس کنٹری کے لیے. تو اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائیں گے ہاں یہ بھی آدمی قیامت کے دن جس نے اس باڈی کا غلط استعمال نہیں کیا ہوگا. ایک مفہوم تو وہ پہلے میں نے بتایا، ملک کا سربراہ سب سے پہلے نمبر پر ہوگا جو عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اگر وہ ہم معنی مراد لیں گے تو وہ تو ہیں جیسے فاروق اعظم، اور جیسے عثمان غنی، اور جیسے حضرت علی مرتضیٰ، اور جیسے وہ شخصیات تھیں جس کو ہم کہیں گے امام عادل. ایسا عادل حکمران کہ جس سے اللہ بھی راضی اور مخلوق بھی راضی، وہ عادل حکمران پہلے نمبر پر جنت میں جائے گا. اس حدیث کے اس پہلے جز کا مطلب ایک یہ ہے. دوسرا مطلب میں نے جو ابھی بتایا، پہلا مطلب حدیث کے شرح کرنے والے شارحین بیان کرتے ہیں، اور دوسرا والا مطلب جو ہے وہ صوفیاء کرام بیان کرتے ہیں. حدیث ایک ہی ہے، میننگ دونوں ہو سکتی ہے. مفہوم واضح ہو گیا ہوگا. دوسرے نمبر پر آیا وہ جوان، جو جوان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے. رجل شاب نشا فی عبادت اللہ. اور جوانی میں اپنی برائیوں سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت ہی مشکل ہے. بلکہ سب سے کٹھن امتحان یہی ہے کہ جوانی میں انسان جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، چاہتیں ہوتی ہیں، شوق ہوتے ہیں، خواب ہوتے ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، اور اس میں برائیوں کا پیچھا ہوتا ہے. پھر جب لڑکا خوبصورت بھی ہو، لڑکا یہ بھی ہو، تو اس کے بعد پھر خطرے ہی خطرے ہوتے ہیں. اس وقت جوان اپنے آپ کو جوانی سے بچا لے، برائیوں سے بچا لے. آسانی بہت مشکل ہے، اور جو بچانے میں کامیاب ہو گیا تو قیامت کے دن وہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور تیسرا وہ شخص کہ جس کو کسی خاتون نے برے کام کی دعوت دی. الفاظ اس طرح سے ہیں، رجلن ایسا انسان، دعت ہو جس کو آفر کیا، امرأتن ایسی عورت نے، ذات جمالین جو بہت خوبصورت ہو، وہ حسبین اور اچھے خاندان کی ہو. یہ خاندان کا لفظ اس لیے ساتھ میں جوڑا کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی خاتون کسی ایسے خاندان کی ہوگی کہ اس خاندان کی بنا پر لوگ اسے نفرت کرتے ہیں. تو لہذا اگر وہ خوبصورت ہوگی اور دعوت دے گی تو خاندانی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہو سکتا ہے آدمی پیچھے ہٹ جائے. لیکن جب وہ دونوں باتیں جمع ہوں گی، خاندان بھی اعلیٰ درجے کا ہے لہذا خاندانی اعتبار سے بھی نفرت نہیں، اور خوبصورت بھی ہے، تو دونوں چیزیں پرکشش ہیں، دونوں چیزیں اپنی طرف مائل کرنے والے، اور ساتھ میں آفر بھی ہے. رجلن ایسا انسان، دعت ہو جس کو بلایا، امرأتن ایک عورت نے، ذات جمال و حسب خوبصورت اور خاندان والی. فقال اس نے جواب میں کہا، انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور اس کی مثال اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں بڑی والی مثال تو حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت، بہت ہی زیادہ خوبصورت، جس خوبصورتی کا ہم اندازہ نہیں کر سکیں گے وہ کتنی تھی. حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ نے مردوں کی خوبصورتی کو دو حصے کر دیے. آدھا حصہ حسن کا تنہا یوسف کو دیا، اور آدھا حسن کا حصہ ساری دنیا کے مردوں میں تقسیم کر دیا. تو کیا عالم ہوگا یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا. ٹھیک ہے، وہ یہودیوں نے ان کی فلمیں بھی بنائی ہیں، تو ظاہر ہے فلمیں تو دیکھنی نہیں چاہیے، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ انہوں نے حضرت یوسف کو دکھایا. میں نے کہا میں دیکھوں گا یوسف کہاں سے لایا انہوں نے. ٹھیک، ظاہر ہے انہوں نے ڈھونڈا ہوگا کسی کو، یا خوبصورت لڑکا، چلو آپ یوسف ہو گئے. یہ بالکل ایسے مان لیجیے جیسے ابھی کسی نے فلم بنائی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھا رہے ہیں وہ فلموں میں. ہرگز نہیں، یہ جرم ہے. یہ اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے ان تمام چیزوں سے، اور اس کے بہت نقصانات ہوتے ہیں.
بہت نقصانات اس کے ہوتے ہیں. ان نقصانوں میں سے پہلا نقصان یہ ہے کہ آج کا کوئی فلمی ہیرو ہوگا جس کو عمر بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. ایک جگہ اس کی زندگی بدکاریوں کی زندگی ہوگی اور یہاں عمر بن کر کے وہ اپنے آپ کو دکھا رہا ہے ڈرامے بنا کر کے. اسلام ان ڈراموں کو پسند نہیں کرتا, نہیں جرم کرتا یہی, ورنہ کل کو ایک قدم اٹھا کر کے لوگ فلم بنائیں گے اور محمد رسول اللہ کو دکھائیں گے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارے ذہنوں سے ان کی عظمتیں ختم ہو جائیں گی. کیونکہ جس چیز ایمان والے کے ذہن میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمت اور تقدس ہے, اب جب کسی نے خوبصورت سے خوبصورت کسی کو دکھا دیا تو جب بھی حضور کا نام سنیں گے تو وہی شکل ذہن میں آئے گی, وہی شکل ذہن میں آئے گی. اور وہ شکل ہوگی کسی یہودی کی, کسی نصرانی کی, کسی فلم ہیروئن کیا کس کی ہوگی, فلم ہیرو کی, اس کی شکل ہوگی اور ہم دیکھ رہے ہوں گے وہ, تو یہ نقصان ہوگا. تو بہرحال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی خوبصورت تھے. بادشاہ کے گھر میں وہ نوکر تھے, اور بادشاہ کی بیوی جو ہیں وہ, ان کے دل میں اس کے برے خیالات آنے لگے. اس عورت کا نام زلیخا قرآن میں نہیں ہے. یہودی لٹریچر میں, نصرانی لٹریچر میں اس کا نام زلیخا رکھا گیا ہے, تو بس وہی مشہور ہو گیا کہ مصر کے بادشاہ کی بیوی کا نام زلیخا تھا, اور وہی حضرت یوسف علیہ السلام عاشق ہو گئی تھی. بہرحال اس نے بڑی کوشش کی سمجھانے کی, ممائل کرنے کی, لیکن وہ اخیر میں جب اس نے دیکھا کہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو ایک دن ان کو اپنے کمرے میں بلایا. اس ٹائم پر بلایا جب اسے دیکھا کہ صاحب, کنگ صاحب جو ہیں وہ تو جا چکے ہیں اپنے آفس میں, بادشاہ جو ہے وہ تو چلا گیا ہے اپنے آفس میں, وہ شام کو واپس آئے گا, ٹھیک ہے, میں دن بھر خالی ہوں. تو یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے اندر پہنچایا یہاں تک کہ بالکل بیڈ روم میں پہنچایا, اور وہاں جا کر کے اپنی اس بری خواہش کا اس نے اظہار کیا. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو کہا, قرآن نے اس کو نوٹ کیا. اللہ تعالیٰ شانو قرآن کریم اس کو بیان فرمایا اسی غرض کے لیے تاکہ جوانوں کے سامنے ایک بہترین رول ماڈل رہے کہ دیکھو اس جگہ جا کر کے یوسف نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے, جہاں ڈر کچھ نہیں, رکاوٹ کچھ نہیں, خطرہ کسی بھی چیز کا نہیں, بدنامی کا بھی خطرہ نہیں, اعتراض کا بھی خطرہ نہیں, حملے کا خطرہ نہیں, کچھ نہیں. لیکن وہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو بچا لیا. اچھا, ایسا بھی نہیں ہے کہ آفر یہاں سے ہو رہا, آفر تو وہیں سے آیا تھا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچا لیا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ, کہ اس نے تو برائی کا ارادہ کیا. یوسف علیہ السلام نے اللہ کا برہان دیکھا. برہان کیا تھا؟ ان کے ذہن میں آ گیا کہ میں تو پاک دامن باپ کا بیٹا ہوں, میں تو نبی کا بیٹا ہوں, میں کیسے یہ برائی کر سکتا ہوں, ٹھیک. اور یہ کہہ کر کے وہاں سے وہ بھاگے, وہ پیچھے سے دوڑی, وہ کھینچتی رہی, وہ آگے نکلتے گئے, دروازے ٹوٹتے گئے, تالے ٹوٹتے گئے, یہاں تک کہ 7 گیٹ پار کر کے جب وہ مین گیٹ پر پہنچے ہیں وہاں تک جا کر کے اس نے پیچھے سے پکڑا اور پیچھے کھینچا. یوسف آگے کھینچ رہے ہیں, وہ پیچھے کھینچ رہی ہے. اسی کھینچا تانی میں ان کے پیچھے سے نیچے تک کرتا سارا پھٹ گیا, مگر گیٹ انہوں نے کھول دیا. تو اتفاق کے بعد گیٹ پر, دروازے پر اس کا شوہر کھڑا تھا. تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میرا نوکر دوڑتا ہوا آ رہا ہے, سانس پھولا ہوا ہے, گھبرا رہا ہے, تیزی کے ساتھ گیٹ کھولا گیا, پیچھے سے میری بیوی ہے, یہ کیا ماجرا ہے. تو بیوی عورت اس نے کھٹ سے کہا کتنا خراب ہے یہ لڑکا, اس نے تو میری عزت پر حملہ کر دیا تھا. تو الٹا عزیز مصر حیران ہو کر, اور یوسف علیہ السلام اس سے بھی زیادہ حیران کہ پیچھا تو وہ کر رہی ہے اور الزام آپ مجھ پر لگایا, ٹھیک. پیچھا تو اس نے کیا, برائی کی دعوت اس نے دی, غلط کام کی طرف آفر اس نے کیا, اور جب میں نے نہیں مانا تو الٹا الزام مجھ پر لگایا. بہرحال آگے کیا کیا ہوا ہے وہ واقعہ مجھے بیان نہیں کرنا ہے, مجھے صرف یہ دکھانا ہے کہ بہت مشکل ہے یہ کہ انسان ایسے مرحلے میں پھنس جائے جہاں یہ آفر ہونے لگے, ادھر سے نفس ہے, شیطان ہے, جوانی ہے اور ماحول ہے, اور اس کے بعد آفر وہیں سے ہے, اور انسان اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, یہ آدمی بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور چوتھے نمبر پر وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو سوچا, اور سوچنے کے بعد آنکھوں سے آنسو آ گئے. یہ سوچا اور آنکھوں سے آنسو آ گئے, یہ محبت کے آنسو ہیں. بس اب ہم کو وہی مضمون شروع کرنا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کو یوں تو اپنی ہر مخلوق سے بے انتہا محبت ہے, لیکن انسانوں سے بھی زیادہ محبت ہے, اور انسانوں سے کہیں زیادہ ہم سے محبت ہے. عام انسانوں سے کہیں زیادہ ہم سے محبت ہے. کیسے؟ جواب,
ایک تو اللہ تعالیٰ شانہ خود کہتے ہیں الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق میرا عیال ہے، یہ میری فیملی ہے۔ جیسے ایک آدمی مکان بناتا ہے، اس مکان کی ہر چیز اس کو پیاری ہے، جناب اس کے لیے کچن بھی ضروری ہے، اس کے لیے باتھ روم بھی ضروری ہے، اس نے باتھ روموں کے لیے ٹائلیں سلٹ کرنی ہے تو کتنا سوچتا ہے کون سی والی لگاؤں گا۔ اپنے مکان کی چھوٹی اور بڑی چیز اس کو پیاری لگتی ہے، اپنے باغ کی چھوٹی اور بڑی چیز اس کو پیاری لگتی ہے۔ بکروال کو ایک ایک بکری بہت پیاری ہوتی ہے، شاعر کو ایک ایک شعر بہت پیارا ہوتا ہے، ٹھیک۔ ہر آدمی کو جو وہ تیار کرتا ہے وہ اپنی ایک ایک چیز بڑی پیاری ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے محنت لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شان اپنی مخلوقات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ساری مخلوق میرا عیال ہے، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق ایسی جیسے میری فیملی۔ فاحب الخلق الی من احسن، تو اللہ فرماتے میری نظر میں سب سے زیادہ پیارا بندہ وہ ہے جو میری فیملی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان دنیا کے تمام مخلوقات کے لیے رحمت بننا چاہیے، تو اللہ کہیں گے تم سب سے زیادہ میرے پیارے بنو گے۔ کیا ثابت ہوا؟ ہر مخلوق اللہ کو بہت پیاری ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد تمام مخلوقات میں زیادہ پیارے انسان ہیں، اور وہ انسان اس لیے پیارے ہیں کہ انسانوں کو کیا کیا چاہیے، زندگی گزارنے کے لیے ان کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے، یہ انسانوں کو نہیں معلوم تھا۔ اللہ نے سسٹم کائنات کا ایسا بنایا کہ دنیا کے انسانوں کے لیے وہ ساری چیزیں مہیا کر دی جن کی انہیں ضرورت تھی، اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ مثلا انسان کو نہیں معلوم تھا کہ ہمیں ہوا چاہیے، اور ہوا کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ انسان کو نہیں معلوم تھا کہ ہمیں پانی چاہیے، اور پانی کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں۔ انسانوں کو نہیں معلوم تھا کہ ہمیں غذائیں چاہیے، اور اس کے بغیر ہم زندہ رہ نہیں سکتے۔ انسانوں کو نہیں معلوم تھا کہ ہمیں ایک خاص قسم کا موسم چاہیے جس میں گرمی اتنی ہو جتنی ہم برداشت کر سکیں، سردی اتنی ہو جتنی ہم برداشت کر سکیں، تو سردی اور گرمی بیلنس کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ نہیں معلوم۔ پھر اس باڈی کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے تھا انسانوں کو نہیں معلوم تھا۔ نہ انسان کو یہ پتا تھا کہ مجھے دنیا میں دیکھنا ہے، سننا ہے، بولنا ہے، سوچنا ہے، چلنا ہے، ٹھیک ہے، میرے اندر فیلنگ ہونی چاہیے، میرے اندر غصہ بھی آنا چاہیے، غصہ بھی ہونا چاہیے، غصے کی مجھے ضرورت پڑے گی، مجھے میرے اندر غرض یہ کہ کیا کیا ہونا چاہیے ہمیں نہیں معلوم تھا، تو اللہ نے وہ سب کچھ دیا ہے۔ اس سب کچھ دینے میں اتنی گہرائیاں ہیں، اتنی ڈیٹیلز ہیں کہ سچ اگر پوچھیں گے ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ایک ٹاپک کو پڑھتے پڑھتے ہماری ساری زندگی ختم ہو جائے گی اور اس کے اینڈ تک نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن وہ ابھی میں سمجھا نہیں سکتا، ویسے میرا ہے بھی نہیں وہ موضوع، لیکن مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اگر کسی ایک ٹاپک پر غور کرنے لگیں گے ساری زندگی ختم ہو جائے گی، انتہا تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ مثلا صرف آنکھ پر اگر غور کریں گے تو جتنے آئی اسپیشلسٹ ہیں ان کی جا کے تھیوریاں پڑھیں، تو آخر میں کہتے ہیں کہ لنگا صاحب ہم تو زندگی ہو گئی پڑھتے پڑھتے ابھی اینڈ تک نہیں پہنچے۔ آنکھ کے پیچھے کیا کیا ہے، برین کے پیچھے کیا کیا ہے، یہ تو باڈی ہے، اور باہر کی دنیا میں مثلا ہمیں ہوا چاہیے، ہوا ہی نہیں آکسیجن چاہیے، یہ آکسیجن کہاں سے تیار ہوگی؟ اس آکسیجن کو تیار کرنے کے لیے اللہ نے پروسیس کیا رکھا ہے، پھر وہ آکسیجن کتنی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ دوسری گیسیں کتنی ہونی چاہیے، اس کو بیلنس کیسے کیا جائے گا، اچھا امبیلنس اگر ہو جائے گا تو اس کو کیسے کرنا ہے۔ اچھا دنیا میں وہ جگہ بھی ہیں جہاں بہت زیادہ آکسیجن پیدا ہو سکتا ہے، مثلا گرینری ہے، درختوں سے آکسیجن نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیزرٹ میں کہیں آکسیجن کا پیدا کرنے کی کوئی شکل نہیں، تو وہاں آکسیجن کیسے پہنچے گا، وہاں انسان اگر زندہ رہے تو کیسے رہے گا، کیا معلوم۔ تو گویا اللہ نے یہ سارا نظام بنایا ہے تاکہ میرے بندے زندہ رہیں، تاکہ انسان زندگی گزار سکے، یہ پریشانیوں کا عالم میں نہ ہو۔ پھر یہ آکسیجن تیار کر کے ہر انسان تک پہنچانا ہے ہر حال میں۔ ابھی ہر حال میں ہر انسان تک پہنچنا چاہتا، پہنچے گا کیسے؟ تو اس میں پہلا کام اللہ یہ نہیں کیا کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ اگر انسانوں کے ہاتھ میں نے یہ سارا سسٹم دیا، یہ کبھی کچھ کریں گے کبھی کچھ کریں گے تو مریں گے، اس لیے میں اس کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں۔ چنانچہ سانس لینے کا ایسا نیچرل سسٹم رکھا ہے جس میں ہمارا اپنا کوئی ارادہ کام نہیں کرتا ہے، ہر وقت انسان سانس لے رہا ہے، پھینک رہا ہے، سانس لے رہا ہے، نکال رہا ہے، نکال رہا ہے، اور یہ 24 گھنٹے ہے، جاگا ہوگا تب، سویا ہوگا تب، ہر حال میں انسان سانس لے رہا ہے، یہاں تک کہ کمروں میں بند۔ سردیوں میں تو کشمیری حضرات زیادہ ہی کرتے ہیں، کمرے بند کریں گے، پالتھین لگائیں گے کھڑکیوں پر، دروازوں پر، پردے لٹکائیں گے، 5 منٹ بھی دروازہ کھولا نہیں رکھیں گے، باہر کی ہوا اندر آنی ہی نہیں چاہیے۔
اگر باہر کی ہوا اندر آ گئی تو سردی آ جائے گی, کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا. 24 گھنٹے ہم کمرے کو بالکل بند رکھتے ہیں, اور کھڑکیوں سے ہوا نہیں آ سکتی, دروازے سے ہوا نہیں آ سکتی, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود جب اسی کمرے میں ہم سوتے ہیں, سر کے اوپر لحاف لے کر کے سوتے ہیں, منہ بند کر کے سوتے ہیں, تو صبح کو کوئی آدمی مرا ہوا نہیں ملتا ہے. اس کے مطلب بستر کے اندر بھی آکسیجن سٹاک ہوا ہے, تبھی تو انسان زندہ نکلا. اگر یہ انسان زندہ نکلا, یہ ثبوت ہے کہ آکسیجن رہا ہے اور بستر کے اندر پہنچایا گیا. کیسے پہنچایا گیا, لیکن پہنچایا گیا. اور اس کے برخلاف اگر کبھی ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا, پھر کشمیریوں کو تو ہوتا ہے ہر سال تجربہ, کہ کمرے میں بخاری جلائی گئی, بخاری میں ایگزاسٹ نہیں تھا, سنی بخیر, کوئلے کی بخاری جلی, لکڑی کی بخاری جلی, دھواں اندر آ گیا, اور دھواں اندر آ گیا, کمرہ گرم ہو گیا, تو چلے کلام میں بڑی مزیدار نیند آ گئی. اب جب مزیدار نیند آ گئی چلے کلام میں, تو جناب والا صبح کو دیکھا تو سارے مر چکے تھے. کیوں مر چکے تھے؟ اس لیے کہ کمرے کا آکسیجن ختم ہو چکا ہے, کمرے میں کاربن ڈائی آکسائڈ پھیل چکا ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ زندہ نہیں رہے. تقریباً کشمیر میں ہر سال ایک نہ ایک مرتبہ یہ تجربہ ہوتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے سسٹم کے مطابق جتنا آکسیجن تمہارے لیے سٹاک کیا تھا, تم نے اپنی غلطی کی وجہ سے اس آکسیجن کو ختم کر دیا, اس کے نتیجے میں تم موت کا شکار ہو گئے. تو گویا اللہ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ ہر انسان کی ضرورت ہر وقت پوری ہو رہی ہے, اور اس میں اللہ نے کوئی تقسیم نہیں رکھی, جو اللہ کو ماننے والا ہے اس کو بھی, اور جو انکار کرنے والا ہے اس کو بھی. میرے بھائی, جس وقت ہم اللہ کو ناراض کرنے والا جرم کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت بھی ہم اللہ کی پیدا کی ہوئی آکسیجن کھینچ رہے ہوتے ہیں, اور اللہ ہی کے دیے ہوئے سسٹم سے کھینچ رہے ہوتے ہیں. یہ تو تمام انسانوں کا معاملہ. ہماری باڈی میں کیا کیا ہونا چاہیے تھا ہمیں نہیں معلوم. نہ ہم, جب معلوم نہیں تھا تو ہم درخواست بھی نہیں کر سکتے تھے, ہم مطالبہ بھی نہیں کر سکتے تھے, ہم پوچھ نہیں, تو ہم ڈیمانڈ نہیں کر سکتے, درخواست نہیں کر سکتے. ہمیں یہ نہیں معلوم تھا اگر یہ سٹاک کہیں سے لینا ہے تو کہاں سے لیں گے, نہیں. لیکن اللہ نے ہمارے پوچھے بغیر, اللہ نے ہمارے پوچھے بغیر, ہمارے مطالبہ کیے بغیر, ہماری درخواست کے بغیر وہ سب کچھ ہمیں دیا جس کی ہمیں ضرورت تھی. اور اس ضرورت کے ساتھ جتنی اور ضرورتیں تھیں, اس ضرورت کے ساتھ جتنی اور ضرورتیں تھیں, وہ ساری دوسری ضرورتیں بھی ساتھ جوڑی ہیں, جو عام طور پر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں. مثلا ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے, صحیح ہے, یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس آنکھ کے پروٹیکشن کے لیے, اس آنکھ کی حفاظت کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے وہ تو نہیں ہمیں معلوم. تو نہ ہمارے بس میں ہے اپنی آنکھ بنانا, نہ ہمارے بس میں ہے اپنی آنکھ کے اندر لائٹ رکھنا, اور نہ ہمارے بس میں ہے آنکھ کی حفاظت کے لیے کوئی سسٹم بنانا. لیکن اللہ نے اپنا نظام خود ہی بنایا, آنکھ بھی بنائی, اس کے دیکھنے کا سسٹم بھی رکھا, اس کی لمیٹیشن بھی طے کر دی, اس کے بعد پھر اس کی حفاظت کا سارا انتظام بھی کیا. اس حفاظت کے انتظام میں کیا 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 اس کی بھی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے. اس حفاظت کے انتظام میں ایک یہ بھی ہے کہ آنکھ اندر سے ہر وقت تر رہنی چاہیے, آنکھ ہر وقت بھیگی رہنی چاہیے. اگر یہ آنکھ اندر سے خشک ہو جائے گی, خشک, تو جو ہی یہ کھلے گی بند ہوگی تو اندر سے خراش لگ جائے گی. اس لیے اندر سے آنکھ, اس لیے اللہ نے آنکھ کے اندر تراوٹ, آپ اس کو سمجھیں گے ایسے کہ گریس لگا کر کے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ شانو ہر وقت آنکھ کے اندر. جیسے منہ کے اندر اللہ نے پانی کا سسٹم رکھا ہے جس کی وجہ سے یہ منہ ہر وقت بھیگا رہتا ہے. اگر یہ منہ بھیگا نہیں رہے گا, منہ اندر سے خشک ہو جائے گا, تو تھوڑی دیر میں منہ میں کانٹے لگیں گے, اور جب کانٹے لگیں گے تو اس کے بعد پھر انسان نہ سو سکے گا, اس کے بعد انسان نہ کھا سکے گا, کیونکہ اندر اگر منہ خشک ہوگا تو جو ہی لقمہ منہ میں ڈالیں گے لقمہ گھومے گا ہی نہیں. اور اگر گھمائیں گے ہم کسی طرح سے, اور جب وہ خشک لقمہ تیار ہو گیا تو نیچے اترے گا ہی نہیں وہ, جب تک اس کے اندر لوشن نہ لگا ہوا ہو تھوک کا, اور تھوک کا لوشن جب لگا ہوگا تب نیچے وہ اترے گا. اسی طرح سے آنکھ کو اندر سے اللہ نے تر رکھنا ہے. اس تر رکھنے کے لیے پورا سسٹم رکھا ہے کہ یہ پانی اندر سے کہاں سے آتا رہے گا. اس لیے وہ پانی جب آنکھ میں آتا ہے تو آنکھ اندر سے تر رہتی ہے. یہ پانی جب اوور فلو ہوتا ہے تو اسی کا نام ہے آنسو. یہ آنسو یہاں سے باہر نکل آتا ہے. لیکن ہر وقت جو آنسو آتا رہتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ تو جواب ہے کہ اللہ نے یہاں آنکھ کے یہاں پر ایک ڈرین رکھا ہے. اس ڈرین کے اندر سے وہ آنسو جو پانی آنکھ کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے وہ اندر سے اندر چلا جاتا ہے. اس ڈرین کے اندر جو نان میڈیکل پڑھا ہوگا وہ بتا سکتے ہیں. ہم کو تو نہیں معلوم یہ ساری ڈیٹیل کہ ہاں یہ.
اچھا اس کے بعد پھر گویا آنکھ کو اندر سے تر رکھنا ہے، مگر یہ جو پانی آ رہا ہے یہ آئے گا کہاں سے؟ اوپر تو اوپر گویا اللہ نے کوئی ٹینکی رکھی ہے، وہ ٹینکی جو ہے وہ سسٹم کے ساتھ کام کرتی ہے، اور وہ اتنا ہی آنسو آتا رہے گا جتنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں، اور جب کچھ نئی بات ہو جائے گی تو آنسو آ جائے گا، مثلا چوٹ لگ گئی، مثلا اللہ کا خوف آ گیا، مثلا غم آ گیا، تو اب وہ جو ٹینکی جو ہے وہ زیادہ پانی پھینکے گی تو وہی آنسو ہے۔ خیر، لیکن اس آنکھ کے کور، اس کے لیے کور چاہیے جو بند ہو جانا چاہیے، اس لیے اللہ نے اس کے اوپر آنکھ کے اوپر ایک کور رکھا ہے جو ہر وقت کھلتا اور بند ہوتا ہے، اور یہ ہر وقت کھلتا اور بند ہوتا ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں اللہ نے رکھا، اس کو ایک ایسا نیچرل سسٹم دیا ہے، وہ خود بخود کھلتی رہے گی، بند ہوتی رہے گی۔ ہم میں سے کسی کو یاد نہیں ہوگا کہ ہم 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ آنکھوں کو کھولتے ہیں اور کتنی مرتبہ بند کرتے ہیں، کسی کو یاد نہیں، ٹھیک ہے؟ البتہ میڈیکل والوں نے وہ بتاتے ہیں کہ صاحب 1 سیکنڈ کے اندر آدمی کتنی مرتبہ یوزولی آنکھ کو کھولتا ہے اور بند کرتا ہے، وہ بتاتے رہتے ہیں، لیکن ہے یہ انسان کے اختیار سے باہر، ٹھیک ہے؟ انسان کے اختیار سے باہر ہے، اور اس میں اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے، یہاں آنکھ کے اوپر جو کور ہے، اس کور میں ایک سپرنگ ہے، اسی وجہ سے ہم یوں کرتے ہیں، وہ سپرنگ اتنا تیز کام کرتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ سپرنگ فیل ہو جائے تو یہ آنکھ گر جاتی ہے، پھر آدمی یوں کھولنے لگتا ہے، یوں کھلتی نہیں ہے، پھر کھولتا ہے پھر کھلتی نہیں، کیونکہ سپرنگ اس کا لوز ہو گیا، تو بعد میں یوں کرنا پڑتا ہے، یوں کھولتا ہے پھر واپس یہ گر جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے ہاتھ میں اگر کبھی فالج ہو گیا یا ایسے گر جاتا ہے، پھر آدمی اس کو یوں اٹھا کر یوں رکھتا ہے، پھر یوں اٹھا کر یوں رکھتا ہے، کے اندر جان ہی نہیں ہوتی ہے۔ گردن میں فالج ہوگا، گردن گر گئی، یہاں فالج ہو گیا، یہ منہ ٹیڑھا ہو گیا، ٹانگ میں فالج ہو گئی، یہ چل ہی نہیں پاتا، بعد میں یوں کرتا رہتا ہے انسان۔ سیم یہی حال اس آنکھ کے اوپر ہوتا ہے کور کا، اور جب گر جاتی ہے تو آنکھ کھل نہیں پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ سارا نظام اس بندے کو عطا کیا، بندے کو کہاں معلوم تھا مجھے کیا کیا چاہیے تھا؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ یہ سارا تعارف قرآن میں کراتے ہیں، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں تمہارا رب ہوں، تمہاری ضرورتیں تم سے زیادہ مجھے معلوم ہے، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سسٹم میں نے بنایا، میں نے تم کو بھوک لگائی، اس بھوک کو مٹانے کے لیے میں نے غذائیں بنائی، ان غذاؤں کے بارے میں مجھے معلوم تھا کہ ایک ہی غذا کھاتے کھاتے تم تنگ آ جاؤ گے، اس لیے میں نے غذاؤں میں ڈفرنسز رکھی ہیں، مزے الگ الگ رکھے، شیپیں الگ الگ رکھی، ویٹامنز الگ الگ رکھے، فائدے الگ الگ رکھے، تاکہ تم ہر قسم کی غذا ایک ہی کھاتے کھاتے تو تنگ آ جاتے۔ میں عام طور پر کہتا ہوں ایک ہی غذا کھاتے کھاتے تنگ آنے کی شاندار مثال کشمیریوں کے ہیں، کہ کشمیریوں کو بڑا شوق ہوتا ہے وازوان کھانے کا، اور 2-3 دن تک اگر لگاتار کھائیں گے تو پھر کیا ڈھونڈتے ہیں؟ ہاک، صدقے ساسون سٹرا سوہاک، ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ یہ ایسے جیسے وہ اردو دنیا والے، وہ جب بریانی اور قورمے کھاتے کھاتے جب تنگ آ جاتے ہیں لگاتار، بعد میں کہتے ہیں بس دال روٹی چاہیے، اب دال اور روٹی، کیونکہ وہ سادہ، ان کے ہاں سادہ غذا وہ ہے، ہمارے ہاں کشمیری کے ہاں سادہ غذا ہے ہاک بات، کوشش کے ہاک بات آسن کی کشمیری کہتے بھی ہیں خدا ان چپن ہاک بات سوزمت۔ تو غرض یہ کہ ایک ہی غذا کھاتے کھاتے بندہ تنگ آ جائے گا، اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، ایک طرف سے زبان پر اللہ نے ٹیسٹ فیل کرنے کا سسٹم رکھا، اور دوسری طرف سے غذاؤں کے اندر الگ الگ مزے رکھے۔ ان الگ الگ مزوں کا فائدہ یہ ہے کہ ہم یہ چیز بھی کھاتے ہیں اس کا مزہ الگ، یہ چیز کھاتے ہیں اس کا مزہ الگ، یہ چیز کھاتے ہیں اس کا مزہ الگ، یہ جو الگ الگ چیزوں مزے اللہ نے رکھے ہیں تاکہ میرا بندہ کھاتے کھاتے تنگ نہ آئے۔ انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو اللہ نے پانی کا پورا نظام بنایا، وہ پورا نظام میں اس وقت نہیں بتا سکتا، اور پورا بتانا ہمارے بس میں بھی نہیں ہے، وہ تو ہم کو واٹر سائیکلنگ کی ساری تھیوریاں پڑھنی پڑیں گی، اور واٹر سائیکلنگ کی ساری تھیوریاں پڑھنے والا اگر خدا کی عظمت اور اللہ کی قدرت کو ذہن میں رکھ کر کے پڑھے گا تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اور جب نادان بیوقوف بن کر کے جب لوگ پڑھتے ہیں تو تعجب تو کرتے رہیں گے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ جس اللہ نے یہ بنایا وہ کون ہے۔ تھیوریاں پڑھیں گے، بولیں گے، لیکن ساتھ میں یہ نہیں کہتے ہیں کتنا بڑا ہے وہ جس نے یہ سارا نظام بنایا۔ لیکن واٹر سائیکلنگ کی ساری تھیوریاں پڑھیں، پانی بنتا کیسے ہے، کہاں سے وہ ہائیڈروجن آتا ہے جس سے یہ پانی بن رہا ہے، کہاں سے وہ آکسیجن آ رہا ہے جس سے یہ پانی بن رہا ہے۔ آپ نے سائنس کے بل پر یہ تو معلوم کر لیا کہ پانی کا فارمولا کیا ہے،
یہ تو معلوم ہو گیا کہ پانی کا فارمولا کیا ہے، لیکن وہ پانی جس چیز سے بن رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، اور بننے کے بعد پھر اب یہ پانی بن رہا ہے، بننے کے بعد پھر یہ پہلے سٹاک ہوگا سمندر میں، سمندر نمکین ہے، تو نمکین کے بعد یہ تو پانی استعمال ہونے کے قابل ہی نہیں ہے، ہم پی بھی نہیں سکتے اسے، تو اس کو نمکین کیوں رکھا؟ تو اس کا ایک الگ سسٹم ہے، اس کی الگ وجہ ہے، اگر وہ نمکین نہیں ہوگا تو خراب ہو جائے گا۔ تو نمکین ہونے کی وجہ سے دنیا کی تمام گندگیاں اسی پانی میں، اور نمک ان کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر اب یہ نمکین پانی ہم استعمال نہیں کر سکتے، تو اللہ نے سسٹم یہ بنایا کہ گرمی کی وجہ سے، سورج کی گرمی کی وجہ سے پانی کنورٹ ہو جاتا ہے بھاپ میں، اور بھاپ اوپر چڑھے گا، اور اس کے بعد پھر یہ بادل بنے گا، یہ بادل بننے کے بعد پھر ایک خاص قسم کے ٹیمپریچر سے ٹکرائے گا تو پانی بن کر واپس آئے گا، اور پانی بن کر جب واپس آتا ہے تو وہ میٹھا ہو چکا ہوتا ہے۔ اب یہ پانی انسانوں کے لیے بھی، زمینوں کے لیے بھی، درختوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے کہتے ہیں کیا صاحب؟ کہتے ہیں اب انسان کہتے ہیں نو واٹر نو لائف۔ اللہ نے تو پہلے ہی کہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہتے ہیں جہاں پانی نہیں وہاں زندگی نہیں ہے، مگر وہ پانی لانے والا کون ہے؟ تو اللہ نے انسانوں کے لیے سب کچھ کیا، یہ تو سب انسانوں کے لیے۔ اللہ نے ہم کو ایک اہم ترین ضرورت رکھی، ایک کو بنایا مرد، ایک کو بنایا عورت، اس مرد کے اندر عورت کی طرف، فیمیل کی طرف میلان رکھا، اس مرد عورت کے اندر میلان رکھا، یہ مرد کی طرف مائل ہوگی۔ یہ جو اٹریکٹ ہونے کا سسٹم اللہ نے رکھا، یہ کیوں رکھا؟ یہ نہ ہوتا تو بہت اچھا تھا، ساری برائیوں سے بچ جاتے پھر، مگر سوال یہ ہے اگلی تمہاری زندگی کیسی بنتی؟ پھر نمبر ایک، تم پیدا کیسے ہوتے؟ پھر یا تو آسمان سے قطروں کی طرح انسانوں کو گرانا تھا، اور یا زمین سے کیڑے بکوڑوں کی طرح سے انسان ابھرتے تھے، نہ کوئی باپ ہوتا، نہ کوئی ماں ہوتی، نہ کوئی فیملی بنتی، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، بیمار ہوتا تو کوئی پوچھتا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو گویا خاندانی نظام وجود میں نہیں آتا۔ اس لیے اللہ نے پورا ایک نظام بنایا، ایک میل ہوگا، ایک فیمیل ہوگا، اس میل کے اندر اس کی طرف میلان ہوگا، اس کے اندر اس کی طرف میلان ہوگا، اور یہ میلان ایسا ہوگا موت تک لگا رہے گا، یہ پیچھا ہی نہیں تمہارا چھوڑے گا۔ لیکن ساتھ میں کہا دیکھو یہ جو میلان تمہارے اندر میں نے رکھا ہے اس کا غلط یوز نہیں کرنا، اس کے لیے میں الگ سا راستہ بتا کے رہتا ہوں، وہ یہ کہ تم نکاح کر لینا، چاہے 1 کرو، چاہے 2 کرو، چاہے 3 کرو، چاہے 4 کرو، مگر گناہ نہیں کرنا۔ میں نے ضرورت رکھی، اس ضرورت کو پورا کرنے کا میں نے سسٹم دے دیا تمہیں، ٹھیک؟ تاکہ اس غلطی، اور ادھر سے مرد کو کہا اس طرح سے عورت کی ضرورت پوری کرو، عورت کو کہا اس طرح سے اپنے شوہر کی ضرورت پوری کرو، عورت کو کہا تم اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، میک اپ کرو، خوش رکھو اپنے شوہر کو، شوہر کو کہا تم اپنی بیوی کے ساتھ اتنی اچھی زندگی گزارو۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ شانو شوہروں کو حکم دیتے اپنی بیوی کا اچھا سلوک کرو، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ شانو اللہ کے نبی عورتوں کو حکم دے رہے اپنے شوہروں کے ساتھ ایسا کرو تاکہ تمہاری فیملی لائف آرام خوشی کے ساتھ گزرے، ٹھیک؟ اب مان گئے بھی یہاں بیوی دونوں، میاں بیوی بننے کے بعد یہ پرائیویٹ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں اللہ کو چونکہ بڑی محبت ہے اپنی بندوں کے ساتھ، اس محبت کی وجہ سے کہتے ہیں دیکھو کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ تم دور رہنا، اگر تم نزدیک آئے تو تم کو ایسی بیماریاں لگ جائیں گی تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ تو پہلے ہی بتا دیا کہ مینسز کی حالت میں کبھی میاں بیوی آپس میں نہ ملے۔ اب کہ یا اللہ آپ ہی نے اندر یہ جذبات رکھے ہیں، جنسی خواہشیں، آپ ہی نے اس کو پورا کرنے کا ایک سسٹم دیا، آپ ہی کے قانون کے مطابق ہم نے نکاح کیا، اور آپ ہی فرما رہے ہیں کہ نہیں دور رہو۔ کہاں میرے بندے، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، تجھ سے زیادہ مجھے تو اپنا اتنا ہمدرد نہیں ہے، شفیق نہیں، جتنا مجھے تجھ سے ہمدردی ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں یہی کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو دیکھ لینا انجام کیا نکلے گا۔ چنانچہ مینسز کی حالت میں میاں بیوی اگر آپس میں ملتے ہیں تو مرد کو اور عورت کو، کبھی دونوں کو، کبھی ایک کو، ایسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں کہ جن کا علاج یا تو ہوتا ہی نہیں، ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، اور یا پھر وہ بیماری اگلی نسلوں تک پہنچتی ہے، اور یا پھر علاج اگر ہوتا ہے تو بڑی تکلیفوں کے ساتھ وہ علاج کبھی کامیاب ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا کامیاب، وجہ ہوتی وہ۔ تو پھر ہم کریں گے یا اللہ پھر ایک کام وہ مینسز ہی نہ رکھتے آپ تو بہت اچھا تھا۔ تو جواب ہے کہ مینسز کی ایک اہم ترین وجہ ہے، اس مینسز ہی کے نتیجے میں 2 مینسز کے درمیان ایک ایگ تیار ہوتے ہیں، اس ایگ کے ساتھ تم آپس میں ملو گے، ٹھیک؟ اب اللہ تعالیٰ شانوں کو معلوم تھا کہ میں نے ان کو ضرورت ہے، ان کو کچھ ضرورت ہے جن کو یہ سمجھ نہیں پائیں گے، لہٰذا اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں ان کو نکاح کا آرڈر کرتا ہوں۔ وہ تمہاری ضرورت یہ ہے کہ تم عورتوں کی طرف مائل ہو، عورتیں تمہاری طرف مائل ہیں، گناہ سے بچنا ہے، اس گناہ سے بچنے کے لیے میں نے تم کو نکاح کی اجازت دی تاکہ تم گناہ سے بچ جاؤ۔ تمہیں اولاد کی ضرورت ہے، اور بڑھاپے میں تم کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں،
اس لحاظ سے تمہیں اولاد چاہیے، اس اولاد پر تمہاری دونوں کی محنت لگنی چاہیے. جب دونوں کی محنت لگ جائے گی اس کے بعد وہ اولاد تمہیں پیارا ہوگا. اور بس جب تم بوڑھے ہوں گے تو اسی اولاد کو میں حکم کروں گا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. تو اس وقت تم کو یہ اولاد فائدہ پہنچائے گی جب تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. دوسری ضرورت تمہاری یہ ہے. اور تیسری اہم ترین ضرورت جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ یہ کہ تم زندگی اگر گزارو گے تو خاندان کے بیس پر زندگی گزارو گے. اور خاندان تمہارا بنے گا کیسے؟ تو لہٰذا میں نے نکاح کا سسٹم رکھا. اس نکاح کے نتیجے میں تمہارا خاندان وجود میں آئے گا. اس کا نکاح اس کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے. بعد میں اللہ نے بچہ پیدا دیا، یہ باپ بن گیا، یہ ماں بن گئی، اس کا بھائی چاچا بن گیا، اس کا بھائی ماموں بن گیا، اس کی بہن پھوپھی بن گئی، اس کی بہن خالہ بن گئی، پھر خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، خاندان بن. اور یہ سارا خاندان وجود میں آ گیا. وہ انسان یکن ہوئی. اب ادھر سے باپ کا خاندان لمبا، ماں کا خاندان، یہ سارا اللہ نے. تو اللہ کو اپنی بندوں سے انتہائی محبت. اس ساری محبت کی جو صورتحال میں نے بتائی، ابھی ایمان نہیں آیا اس میں. اب تو اللہ کی ذات عالی کا تعارف کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا کیا کیے ہوئے ہیں. ٹھیک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تم کیوں نہیں مانتے؟ ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے تمہارا رب. جس کی ڈیٹیل اللہ فرما رہے ہیں، جو ڈیٹیل یہی ہے تمہارا رب. ہم کو تو نہیں معلوم. اس نیند میں بھی اللہ تعالیٰ شانو بندے کے سارے سسٹم کو ٹھیک رکھتے ہیں. مثلا ہم رات کو سوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. کشمیر میں تو خیر کم ہوتا ہے، گرم علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے، وہاں مچھر ہوتے ہیں، گرمیوں میں مچھر ہوتے ہیں. فرض کیجئے اتفاق سے ہم سوئے ہوئے تھے، اندھیرا تھا، مچھر نے آ کر کے کاٹا. ہم سوئے ہوئے، ہم نے مچھر کو دیکھا نہیں، ہم نے اس کی آواز بھی نہیں سنی، لیکن اسے کاٹا. تو کیا ہوگا؟ جہاں کاٹا وہاں سے سیدھے سگنل چلا گیا دماغ میں، اور دماغ چیک کرے گا یہ کہاں ہے. چیک کرنے میں کبھی بھی غلطی نہیں کرے گا، 1% غلطی بھی دماغ نہیں کرے گا کہ کاٹا تھا یہاں اور دماغ نے کہا کاٹا ہے یہاں. دماغ ایسا نہیں ہوگا. دماغ ٹھیک جگہ پر ٹریس کرے گا کہاں ہے یہ. اس کے بعد اسی نیند میں ہی دماغ آرڈر کرتا ہے ہاتھ کو، اور یہ ہاتھ کو آرڈر جب ہوتا ہے تو ہاتھ ٹھیک اسی جگہ پہنچ کر کھجلانے لگتا ہے. اور کھجلانے کے لیے ادھر سے اللہ نے ناخن تیار رکھے. اب اس کے بعد کرتا ہے ادھر سے سسٹم رکھا ہے کیا اس سکن کے اندر. جب اس کو یوں ہو جائے گا تو جو اندر پوائزن جمع ہوا ہے یہ فوراً باہر نکل آئے گا. یہ کرتا ہے بس گو ٹھیک. تو سکن کا سسٹم ایسا رکھا ہے کہ اس میں پوائزن اندر جائے گا، یوں کرے گا باہر نکل آئے گا. تو سکن کا سسٹم الگ رکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پسینہ اندر سے باہر آئے گا، پانی اندر سے اندر، باہر سے اندر نہیں جائے گا. ہم وضو کرتے ہیں پانی اندر نہیں جاتا. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ شانو اپنا تعارف کرا کے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندو، تمہیں نہیں معلوم تھا نا تمہیں کیا کیا چاہیے تھا، میں نے سارا تمہارے لیے رکھا ہے. اور محجب ہے. ایک میرے بھائی، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں نا، پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ پڑھے ہوئے ہوں گے. اللہ کے لیے وہ علم پڑھو جس علم کے نتیجے میں اللہ کی معرفت آئے گی. چاہے وہ انیٹمی پڑھو، چاہے فزیولوجی پڑھو، چاہے باٹنی پڑھو، چاہے اسٹرونومی پڑھو، چاہے زمینیات کے پڑھو یا کاسمولوجی پڑھو. ان تمام علوم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے. شرط صرف ایک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کی قدرت کو ذہن میں رکھ کر کے پھر پڑھیں. پلانٹ کی ساری کہانیاں پڑھتے ہو، ساتھ یہ بھی دیکھو نا وہ ہے کون جس نے یہ سارا بنایا. جانوروں کی ساری کہانیاں پڑھتے ہو، وہ آج تو مطلب پورے سلیبس میں جانوروں کی کہانیاں ہیں، پورے سلیبس کے اندر پلانٹس کی کہانیاں ہیں. باٹنی تو شروع سے ہی اب پڑھائی جا رہی ہے، جانوروں کی ساری تھیوریاں شروع سے. آسٹرونومی آگے چل کر کیا پڑھیں گے. تو غرض یہ کہ یہ سارے علوم اگر انسان صحیح مائنڈ سیٹ کے ساتھ پڑھے گا لازمان اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. اور وہ معرفت ٹھیک وہی ہوگی جو قرآن کریم اللہ بیان کرتے ہیں. قرآن کے علاوہ آج کے ان تمام علوم کی تھیوریاں فٹ نہیں ہو پاتی ہیں، صرف قرآن بیان کرتا ہے اس کو. دنیا کے انسانوں کے سامنے ہمیشہ ایک سوال رہا، کائنات کیسے شروع ہوئی. ہمیشہ ایک سوال رہا، کائنات کیسے شروع ہوئی. 3000 سال انسانوں کے ذہن اس سوال کو حل کرنے میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت جو آخری تھیوری جو سب سے زیادہ مانی جاتی ہے اس وقت وہ کیا ہے؟ بگ بینگ تھیوری.
صحیح ہے. بگ بینگ تھیوری آج آپ بتا رہے ہیں کئی سو سال کی محنت کے بعد. ٹھیک ہے, قرآن نے 1500 سال پہلے 2 لفظوں میں اس کو بیان کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسانوں تم میرا انکار کیوں کر رہے ہو؟ تم جانتے نہیں یہ کائنات ایک گولا تھا, میں اس کو دھماکہ مار کر الگ کر. اولم یروا الذین کفروا, وہ لوگ جو کافر ہیں جو میرا انکار کر رہے ہیں. اولم یروا, کیا وہ دیکھتے نہیں؟ ان السماوات والارض کانتا رتقا, آسمان و زمین سارا ایک ڈھیر تھا. ففتقناہما, اس پہ انفجار عظیم ہوا, دھماکہ عظیم ہوا. اس دھماکے عظیم کے بعد کائنات بکھر گئی. اب بگ بینگ تھیوری جب آپ وہاں ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو قرآن تو تھیوریوں کے لیے نہیں آیا, اس نے اشارہ کر دیا کہ وہ جو تھیوریاں آپ کے سامنے آئندہ آئیں گی وہ ساری تھیوری میں ایک ہی لفظ میں پہلے بتا دیتا ہوں. قرآن کا بھی معاملہ یہی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا. مجھے بیچ میں یاد آ گیا, ٹاپک بدل جائے گا لیکن تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے تو اس زمانے کا سب سے بڑا یہودی عالم, اس زمانے کا سب سے بڑا یہودی عالم حضور کا امتحان کرنے کے لیے آیا. اور امتحان کرنے کے 2 مقصد ہوتے ہیں. کبھی مقصد ہوتا ہے انسان کو لاجواب کر دینا اور پھر کہنا آپ غلط ہو, اور کبھی مقصد ہوتا ہے حق معلوم کرنا. میں پوچھوں گا, اگر جواب صحیح آ گیا تو پھر میں ایکسیپٹ کروں گا. اس لیے تو اس نے آ کر کے 3 سوال کیے. بخاری شریف میں یہ حدیث ہے, کتاب التفسیر, بخاری شریف کا ایک چیپٹر ہے کتاب التفسیر, اس میں ہے. اس یہودی عالم عبداللہ بن سلام نے 3 سوال کیے. ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال اس نے یہ کیا کہ مجھے یہ بتائیں ماں کے پیٹ میں کبھی لڑکا بنتا ہے اور کبھی لڑکی بنتی ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لڑکا کیوں بنتا ہے تو لڑکی کیوں بنتی ہے؟ کبھی چاہت ہوتی ہے اس لڑکا مگر وہاں لڑکی آ جاتی, کبھی چاہت ہوتی ہے لڑکی ہونی چاہیے مگر وہاں لڑکا آ جاتا ہے. خیر کبھی چاہت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے, جو بھی آئے, مگر ہوتا کیوں ہے یہ؟ تو کبھی لڑکا کبھی لڑکی, میل فیمیل بننے کا سسٹم ہے کیا؟ ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے بھائی یہ تو میرا سبجیکٹ ہے ہی نہیں, نہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں میل فیمیل کی کہانیاں تو میں بتاؤں گا, اور نہ میں نے کوئی. وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ ایمبرالوجی کا مسئلہ ہے, میرا نہیں ہے. یہ ایمبرالوجی اس وقت تھی بھی نہیں کہیں, وہ تو آباد کے زمانے میں آئی. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جواب دیا, اچھا اگر جواب نہ دیتے تو وہ کہہ سکتا تھا میرے سوال کا جواب آپ نے دیا, میں کیسے نبی مانوں گا. اگر جواب دیتے اور غلط دیتے تو ساری دنیا بعد میں کہتی نبی نے غلط جواب دیا. اور اگر جواب دیتے صحیح مگر آج کے ٹرموں میں بولتے, آج کے ٹرم میں بولتے, اس وقت کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. اور اگر اس وقت ایسے الفاظ بولتے جو آپ کے ٹرموں سے ٹکرا جاتے ہیں تو تب بھی لوگ کہتے ہیں غلط جواب ہے. تب مشکل امتحان ہے. لیکن اللہ کے نبی نے اس کو محسوس ہی نہیں ہونے دیا یہ کوئی مشکل سوال میرے لیے ہے. اس نے کہا لڑکا بنتا ہے لڑکی بنتی ہے, ایسا کیوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جواب آپ نے دیا تھا وہ بخاری کے الفاظ میں اس طرح سے ہے, یسبق ماء الرجل علی ماء المرأة ویسبق ماء المرأة علی ماء الرجل. اس کا مطلب ٹھیک وہی ہے جو کروموزوم کی تھیوری اسے بتا رہی ہے. وہ کروموزوم کی تھیوری جن لوگوں نے پڑھی ہوگی وہ سمجھ جائیں گے, اور جنہوں نے نہیں پڑھی ہوگی وہ اپنی کسی ساتھی سے پوچھیں, جنہوں نے پڑھی ہوگی وہ بتا دیں گے کہ کروموزوم کی تھیوری XX اور YX کا سارا مسئلہ ہے. اور صاحب YX اگر میچ ہو گیا تو لڑکا بنے گا اور XX اگر میچ ہو گیا تو لڑکی بنے گی. اللہ کے نبی یہی فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ مرد کا نطفہ عورت کے نطفے سے جب ٹچ کرنے کے لیے آگے چلا جاتا ہے Y تو لڑکا, اور عورت کو نطفہ وہاں سے آگے آئے گا تو ٹچ کرے گا وہ تو یعنی X, تو X آئے گا تو X سے ملے گا, Y جائے گا تو X ملے گا, کیونکہ وہاں سے تو XX ہے. یہاں سے Y اگر آگے چلا گیا تو لڑکا, اور یہاں سے اگر X آگے چلا گیا تو لڑکی. یہ نطفہ رکا ہوا ہے مرد کا, وہاں سے X آ گیا, یہ X ٹچ کر گیا X کے ساتھ تو لڑکی بنے گی. اور یہاں Y اور X دونوں ہیں, یہ Y آگے چلا گیا تو X سے ٹکرا جائے لڑکا بن جائے گا. یہ آج کی تھیوری ہے, وہ جو میرا سبجیکٹ نہیں ہے. مگر جو تھیوری ہے وہ یہ ساری کی ساری تھیوری اس وقت تسلیم شدہ ہے, اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمائی. تو میں سمجھا رہا تھا میرے بھائی کہ اللہ کی ہم سے انتہائی محبت, اس انتہائی محبت میں مزید ہمارے ساتھ جو اللہ کی محبت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا کی ہے, اور اس ایمان کی دولت پانے کے لیے ہم کو کچھ نہیں کرنا پڑا, کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. شاید اگر کچھ کرنا پڑتا تو ہم نہ کر پاتے. کیا کرنا پڑتا؟ خدا نہ خواستہ اگر کسی کفر کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کفر میں ہیں, ساری زندگی گزر جاتی. جیسے اس وقت بھی 5-5.5 ارب انسانوں کا حال یہی ہے کہ وہ کفر کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ کفر کی زندگی ہے, اور اس کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آنے کے لیے جیسی قربانی چاہیے
وہ قربانی ہم نہ دے پاتے، جیسے آج بھی لاکھوں انسان ایسے ہیں، لاکھوں، کہ جو جانتے ہیں کہ حق وہ ہے اور ہم غلط ہیں۔ اس میں ہندوؤں میں بھی ہیں، کرسچنوں میں بھی ہیں، جیوز میں بھی ہیں، تقریباً ہر کمیونٹی میں ہیں، جو اوپن مائنڈ کے ساتھ جب سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ٹھیک، تو سمجھ جاتے ہیں کہ اسلام ہی حق ہے۔ جس اینگل سے بھی دیکھیں گے، جس اینگل سے بھی دیکھیں گے، اس اینگل سے ان کو کوئی چارہ کار اس کے بغیر نہیں کہ وہ یہ مان لیں گے اسلام حق ہے، اور ہے، وہ حق ہے ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں میں نے یہ دین حق بھیجا ہے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، تو حق ہوگا، اس لیے تو اللہ کہہ رہے ہیں نا۔ اور اللہ جب کہہ رہے باقی کوئی مذہب مجھے قبول نہیں ہے، تو وہ اس لیے تو ہوگا، اس میں کوئی خامیاں ہوں گی۔ اگر وہ سارے مذہب حق ہوتے تو اللہ کیوں کہتا ہے وہ مجھے قبول نہیں ہے؟ یہ سیدھی بات ہے، یہ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں مجھے صرف یہ قبول ہے، اس کا مطلب یہ حق ہے، اور اللہ یہ فرما رہے ہیں اس کے علاوہ اور مجھے کوئی قبول نہیں ہے، تو آپ کہتے رہیے کہ جناب ہمارا بالکل سچا ہے، ہمارا بالکل اچھا ہے، بالکل ہمارا، مگر جس کے لیے آپ کو کر رہے ہیں وہ تو قبول ہی نہیں کر رہے ہیں اس کو۔ تو ان سے پہلے پوچھیں آپ کہ ہمارا کیوں نہیں آپ ایکسپٹ کریں گے؟ ہم جب ایک مذہب کو لے کر کے آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے قبول نہیں، کیوں نہیں قبول ہے؟ تو اللہ تعالیٰ شاہ جواب بتائیں گے کہ جو تم لے کر کے آئے ہو وہ میرا بھیجا ہوا ہے ہی نہیں، وہ تو سارا ڈپلیکیٹ ہے، وہ تو سارا تمہارا خود کا گھڑا ہوا ہے، وہ تو سارا سب خود کا بنایا ہوا ہے، تمہاری کتابیں اوریجنل نہیں ہیں، تمہارے نبیوں کی سیرتیں تمہارے پاس موجود نہیں ہیں، تمہارے جو مذہب ہے وہ میرا بھیجا ہوا نہیں ہے، تمہارے مذہب میں نیچر کی کوئی رعایت نہیں ہے، تم نے اپنے مذہب کے مطابق وہ چیزیں لازم کی ہیں جو میں نے لازم کی ہی نہیں، تو کیسے بھی قبول کروں گا اسے؟ تو پہلی تو دین حق اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، یہ دین حق بے شمار لوگ سمجھتے ہیں دین حق وہ ہے مگر قبول نہیں کر پاتے۔ ہو سکتا تھا ہم بھی اسی طبقے میں ہوتے کہ ریسرچ کے بیس پر۔ ایک دفعہ ابھی تقریباً 2-3 مہینے پہلے کسی لیڈی نے مجھے فون کیا، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں کی تھی، کیا کرتی تھی، بس اتنا اس نے کہا میں یونیورسٹی میں ریسرچ کر رہی ہوں، پچھلے 3 سال سے میں نے اسلام کو پڑھا ہے، مجھے یقین ہے کہ اسلام ٹروتھ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک، کہنے لگے میں مسلمان بننا چاہتی ہوں مگر اس کے بعد پھر میں واپس اپنے گھر نہیں جا سکتی، آپ میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ میں نے کہا میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق سمجھ رہی ہے، اب اس کو حق قبول کرنے کے لیے رکاوٹیں ہیں آگے، ٹھیک ہے، رکاوٹیں آگے ہیں۔ غرض یہ کہ دنیا میں بے شمار انسان وہ ہیں جن کو نہیں معلوم ہے کہ دین حق دین اسلام ہے اور وہ زندگی گزار رہے ہیں، بے شمار انسان وہ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں دین حق وہ ہم غلط ہیں، ٹھیک۔ ایک دفعہ میں مدراس میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، نماز کا وقت آیا، وضو کیا، نماز پڑھی، تو نماز پڑھنے کے بعد ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے آپ کہاں کے ہو؟ تو میں نے کہا کشمیر کے۔ تو اس کے چہرے پہ تھوڑی ہنسی سی آ گئی، تو میں نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں نے وہاں کشمیر میں وقت گزارا ہے۔ میں نے کہا کیا کرتے تھے وہاں؟ کہنے لگا ڈیوٹی دی ہے۔ میں نے کہا کس میں؟ کہنے لگا BSF میں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ظاہر ہے یہاں تو وہ وردی میں ہوگا، وہاں وہ سول تھا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اب وہ پوچھتا رہا کچھ، میں بھی بولتا رہا، تو اس میں کہا جی دھرم تو آپ کا یہ اچھا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا مجھے ناک میں کچھ ہو گیا تھا، کہنے لگا میں نے بہت وہاں علاج کیے مگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، کہنے لگا وہاں میں کسی پیر بابا کے پاس گیا، اس پیر بابا سے کہا اس کو پھونک مارو یا کچھ کر دو، اس نے کچھ کیا مگر ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر میں گیا اس کے بعد، اس نے کہا تم ایک کام کرو، دن میں 5-6 مرتبہ یہ ناک اندر سے پانی سے دھویا کرو، اور میں وہ پانی کچھ پڑھ کر دوں گا یا کیا کر کے دوں گا۔ بہرحال وہ پانی اس نے دیا، کہنے لگے جناب میں نے 2-3 دن تک کیا تو میری ناک ٹھیک ہو گئی۔ تو میں جب اس کے بعد کیا، میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا ہمارے نبی نے کہا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے 5 مرتبہ وضو کرنا ہوتا ہے، اس میں ناک اندر سے 5 مرتبہ دھونی ہوتی ہے۔ تو میں نے سوچا اس کا فائدہ تمہیں ضرور ہوگا، اس لیے اس سے کہا، اسی سے میں سمجھ گیا کہ آپ کا مذہب سچا ہے۔ کس مسئلے سے کیا سمجھ رہا ہے، اور ہے بھائی واقعتاً یہی ہے، واقعتاً یہی ہے۔ میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا کہ ایسی عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں، کتنی چھوٹی سی بات پر ایک انسان سمجھ جاتا ہے کہ دین اسلامی دین حق ہے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہے پچھلے 10-15 سال میں کون لوگ مسلمان ہوئے، ان کے چند لوگوں کے حالات، ان میں سے ایک انگریز سے
سوال کرنے والے نے پوچھا آپ مسلمان کیوں ہو گئے؟ اس نے کہا ہینڈ واشنگ کی وجہ سے۔ اس نے کہا ہینڈ واشنگ کی وجہ سے کیوں؟ اب اس نے لمبی ڈیٹیل بتائی، شارٹ میں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جی کووڈ آ گیا، ڈاکٹروں نے کہا ہینڈ واشنگ کرو، ڈسٹینسنگ کرو، ماسک لگاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ تو میرے ساتھ ایک کولیگ تھا مسلمان، ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے یورپ میں کہیں۔ وہ جب کمرے میں آتا تھا تو وہ ہاتھ نہیں دھوتا تھا۔ میں کہتا تھا دیکھو باہر آ گئے واش روم جاؤ اور پہلے ہاتھ دھو، وہ نہیں مانتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس نے کہا یار ہم کیوں کریں گے ہینڈ واشنگ، ہم تو آلریڈی پہلے سے کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کب کرتے ہو؟ کہنے لگے دیکھو ہم 5 وقت وضو کرتے ہیں، استنجا کریں گے تب کرتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے کرتے ہیں۔ کہتا ہاں میں تو تمہیں کہنے لگا اس لیے 10-15 مرتبہ کرتے ہیں ہم نہیں۔ کہ میں نے اس سے پوچھا تم کو کس نے بتایا یہ؟ اس نے کہا ہمارے پرافٹ محمد، ہمارے نبی نے۔ کہتا ہے میں نے اس سے کہا یار مجھے بھی ملاؤ ان سے۔ اس نے کہا آپ ان سے کہاں ملیں گے، وہ تو ہے ہی نہیں آج، وہ تو 1500 سال پہلے تھے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر۔ کہتا ہے اس نے مجھے کتاب لا کر دی، سیرت کی کتاب، اور وہ سیرت کی کتاب بھی ایک ایسے آدمی نے لکھی تھی جو پہلے کبھی ایمان سے محروم تھا، پہلے وہ کفر میں تھا، کیمبرج کا اسٹوڈنٹ تھا، وہاں رہ کر اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پڑھی اور سیکھی، پھر وہاں مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے پرافٹ آف ڈیزرٹ، اور وہ یہاں سری نگر میں بھی ملتی ہے کتاب، میں نے بھی دیکھی۔ وہ اس آدمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، آتھر کا نام ہے خالد لطیف گابا، KL گابا۔ پہلے وہ کپور لال گابا تھا، KL گابا، اب وہ خالد لطیف گابا ہے، KL گابا سٹینڈ ہے۔ تو خالد لطیف گابا نے کتاب لکھی، یہ کتاب اس کو مل گئی۔ اسے جب کتاب پڑھی اب وہ دیکھتا ہے ہینڈ واشنگ کہاں لکھا ہے، کیونکہ اس کو ہینڈ واشنگ سمجھتے ہیں نا۔ اب وہ ڈھونڈتا ہے، اس میں آیا وضو کا بیان، غسل کا بیان، نمازوں کا بیان، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دو، کھانا کھانے بعد ہاتھ دو، واش روم جاؤ ہاتھ دو۔ اب لیکن اس ہینڈ واشنگ کے ساتھ ساتھ وہ باقی ڈیٹیل بھی پڑھتا گیا، تو وہ آخر میں کیا کہتا ہے، کہنے لگے یار اس سے خوبصورت جوان کوئی نہیں، اس سے بہترین ہسبینڈ کوئی نہیں، اس سے بہترین رولر کوئی نہیں، اس سے بہترین اخلاق والا کوئی نہیں، یہ تو ہر اعتبار سے آئیڈیل ہے۔ اور مسلمان ہو گیا۔ پہلے تھا وہ جان فلڈ، آج ہے وہ عبداللہ، اب وہ مطلب عبداللہ بن گیا۔ تو غرض اللہ نے ہم پر مزید بہت بڑا احسان جو کیا ہے وہ ہے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس طرح سے ایمان والے کے گھر میں ہم کو پیدا کر دیا۔ ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی۔ کبھی سوچنا چاہیے کہ جس دن ہم دنیا میں آئے ہیں ڈاٹا بنا ہوا ہے، 1 سیکنڈ میں کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور 1 سیکنڈ میں کتنے لوگ مرتے ہیں۔ آج کا ڈاٹا مجھے نہیں معلوم، کئی سال پہلے جب میں نے ڈاٹا دیکھا تھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ 1 سیکنڈ کے اندر 105-106 آدمی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور 104-105 مرتے ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد کم ہے، آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، کچھ پرسنٹیج، اسی لیے آبادی بڑھتی رہتی ہے۔ جس سیکنڈ میں ہم آئے یا جس منٹ میں، آپ اندازہ کریں 1 سیکنڈ میں اگر 105 آدمی پیدا ہوتے ہوں گے تو 1 منٹ کے اندر کتنے ہوں گے، 1 گھنٹے میں کتنے ہوں گے، پھر 24 گھنٹے میں کتنے ہوں گے۔ تو 24 گھنٹے میں جو کئی ہزار آدمی آ رہے ہیں، جس دن ہم آئے اس دن وہ کئی ہزار آدمی آئے ہوں گے اس دنیا میں۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ ہم اس گھر میں ہوتے جس گھر میں وہ پیدا ہوا جو کفر کے گھر میں، اور وہاں پیدا ہونے والا بچہ میرے گھر میں آتا، تو ہم کہاں ہوتے آج؟ سوچنا چاہیے ہم کہاں ہوتے آج۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بیان کیا، میں اپنے بارے میں کبھی خیال آتا ہے اپنے بارے میں، اور یہ مثال سب کی ہے، ذات کا یہ سب کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جہاں میں پیدا ہوا وہاں ہم 2 گھر ہیں، یہ مسلمان کا گھر ہے، یہ غیر مسلم گھر ہے، بہت اچھے پڑوسی ہیں، ہمارا رویہ بھی ان کے ساتھ بہت اچھا تھا، ان کا بھی رویہ ہمارے ساتھ اچھا تھا۔ اس گھر میں بھی 3 بچے ہوئے، اس گھر میں بھی 3 بچے ہوئے، اس گھر میں 1 بیٹی ہوئی، اس گھر میں بھی 1 بیٹی ہوئی، اس گھر میں ایک بچہ میں تھا، ایک گھر میں ایک بچہ اور تھا، وہ بھی پیدا ہوا، میں بھی پیدا ہوا، ہم دونوں ایک ساتھ کھیلتے بھی تھے، ایک ساتھ ہم سکول میں ایڈمٹ ہوئے، 1 سال بچپن میں پڑھا ہم نے، ٹھیک، آگے چل کر کے وہ اپنی دنیا میں اور میں اس دنیا میں میں سوچتا ہوں یا اللہ اگر آپ نے اس دن فیصلہ کیا ہوتا تم اس گھر میں پیدا ہو جاؤ، وہ اس گھر میں پیدا ہوگا، تو میں کہاں ہوتا اور وہ کہاں ہوتا۔ بس یہی سوچنا ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، بہت محبت کا، بہت ہی مہربانیوں کا، بہت ہی احسانات کا معاملہ کیا۔ اور اگر ہم پھر ایک قدم اور آگے سوچیں،
کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ نے وہاں پیدا کیا ہوتا پھر کیا ہوتا. چلیے انسان ہی بنایا, اب نارمل رکھا ہوتا پھر کیا ہوتا. اندھا ہو سکتا تھا میں, بہرا ہو سکتا تھا میں. اللہ اکبر. میں ایک مرتبہ ایک مسجد میں بیان کر رہا تھا, سارے گونگے بیٹھے تھے, گونگو میں کل المزد کات کر رہی. میں سوچتا رہا مجھے ان کے کیسے بات کروں گا میں. تو ٹرانسلیشن کرنے والا بیٹھا تھا یہاں, اور کشمیری ہے وہ, تو وہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا یار مجھے سمجھ میں ان کا کیسے میں بات کروں گا. کہا آپ بولو, شروع کر دو. میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کوئی اشارے کیے, وہ کہنے لگا سر سے یوں. میں نے کہا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس نے کوئی اشارے کیے, انہوں نے کہا ہاں. اب میں کہنا چاہتا تھا اللہ نے آنکھیں دی, اس نے بولا, لیکن یہ نہیں کہہ سکا اللہ نے ہم کو بولنے کو زبان دی, کیونکہ وہ گونگے ہیں. ٹھیک. اب سارا ایمان بتایا, نبی کا تعارف کرایا, قرآن بتایا, نماز بتائی, وہ اشارے کرتا رہا, وہ سر سے ایسے کرتے رہے. اس کے بعد پھر ان میں سے ایک نے انگلی اٹھائی تو یہ کہا یہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے. میں نے کہا کہو, پوچھو اسے کیا. اس نے کوئی اشارے کیے ایسے, تو میں تو نہیں سمجھا اشارے. اس آدمی نے کہا یہ سوال. میں سوچنے لگا اگر اس نے مجھ سے سوال کیا اللہ نے ہم کو گونگا کیوں بنایا, تو میرے پاس کوئی جواب نہیں. میں کوئی جواب نہیں دے سکوں گا. واقعی جواب نہیں, کیا جواب دیں گے اس کا, اللہ کا فیصلہ. اس نے وہاں سے سوال کیا کہ لگا نماز تو ہم پڑھتے ہیں مگر زبان سے کچھ نہیں پڑھ سکتے. جس نماز میں ہم زبان سے کچھ نہیں پڑھ سکتے, یہ نماز اللہ قبول کرے گا یا نہیں. اللہ اکبر. میں سوچنے لگا اگر یہ کہتا مجھ سے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں مگر خدا نے زبان کیوں نہیں دی, تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یہ کہتا ہے وہ نماز جس میں ہم صرف اٹھک بیٹھک ایکشن کرتے ہیں, یہ نماز اللہ قبول کرے گا. تو میں نے کہا تمہاری نماز تو ہماری نماز میں سے بہت زیادہ اللہ کو پیاری ہوگی, بہت پسند ہوگی. اور جب یہ جملہ میں نے کہا اور اس نے اشارہ کیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو گر گئے. تو اللہ نے کتنے احسان ہم پر کیے. نہ گونگا بنایا, نہ بہرا بنایا, نہ گونگا, نہ پاگل, نہ اب نارمل, نہ ایمان سے محروم, ایمان بھی عطا کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان والی کی ماں کے پیٹ میں ہم نے 9 مہینے گزارے. میں بہت دنوں پہلے ایک شہر میں گیا تھا, وہاں ایک خاتون مجھے ملی تھی. وہاں ساتھیوں نے کہا کہ ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہے, اس کو کچھ مسائل ہیں. میں نے کہا مجھے کیا کرنا خاتون سے مل کر, کہنے لگا ضروری ہے. چلے گئے ہم ایک گھر میں, وہاں ایک 2-4 لیڈیاں بیٹھی ہوئی تھی, بیچ میں پردہ تھا, تو اس طرح بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی مسلمان ہوئی ہے, اس سے پہلے یہ مسلمان نہیں تھی, یہ کنورٹ ہوئی ہے, تو یہ کچھ پوچھنا چاہتی ہے. اب اسے بہت سارے مسائل پوچھے نماز کے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ساتھ میں پھر میں نے کہا تم بہت خوش قسمت ہو, چپ رہی ہو. میں نے کہا دیکھو اللہ نے تم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے, اور اس وقت اس روئے زمین پر جو بالکل پاک ہوں گے گناہوں سے, انہی میں سے آپ بھی ہو, کیونکہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, تو آپ بالکل پاک صاف ہو اس وقت. تو اس نے جواب میں کہا سب کچھ ٹھیک ہے مگر میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں مسلمان باپ کی بیٹی ہوں. آپ تو کہہ سکتے ہو. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں مسلمان ماں کا میں نے دودھ پیا. آپ تو کہہ سکتے ہو. پھر چیخ نکل کر کے کہا میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اس رحم میں رہی ہوں جو رحم ایمان والا رحم تھا. آپ کہہ سکتے ہو میں تو کفر والے رحم میں جن کر کے آئی ہوں دنیا. ہم ایمان دنیا میں آئے کیونکہ ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے, تو ہم کو سب سے پہلے اذان پڑھی گئی ہوگی. اور میرے بھائیو آپ کو بھی تجربہ کرنا ہوگا. جب اللہ جن کے نکاح نہیں ہوئے, جب آپ کو نکاح ہوگا, اللہ آپ کو اولاد عطا کریں گے, تو جب دیکھو جب بچہ ہوگا تو بچے کو جب اذان پڑھو گے صرف نظر رکھنا اس پر. میں نے بھی کئی مرتبہ ایسا کیا, اذانیں پڑھی. ایک مرتبہ اذان پڑھ رہا تھا میں, بچے کو گود میں بچہ ہے, 10-15 منٹ پہلے وہ دنیا میں آیا ہے, مطلب ابھی کچھ بھی نہیں. تو گود میں لیا اس بچے کو, میں نے جو ہی اللہ اکبر پڑھا اس نے آنکھ بھی کھولی اور انگلی ایسے اٹھائی. حیران ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ. لوگوں نے کہا ایسے ہی, لیکن ایسے کہاں ہے. قرآن کا اللہ تعالیٰ وَقَيِّم مِّنْ آیَةٍ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا, میری کتنی عجیب عجیب نشانیاں تمہارے سامنے سے گزر جاتی ہیں, تم غور ہی نہیں کرتے. وہ میری قدرتوں کی نشانی ہوتی ہے مگر تم غور نہیں کرتے اس پر. تو اللہ نے ہم پر کتنا احسان فرمایا ہے, کوئی حد نہیں ہے, کوئی حد نہیں. لہٰذا روٹین بنائیں, کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر کے
اللہ کے احسانات کو سوچیں. اس کے بعد پھر آپ کو کبھی خیال آئے گا مجھے پریشانی، فلانی پریشانی، فلانی پریشانی، فلین پریشانی، بلا شبہ پریشانیاں. لیکن جب پریشانیوں کی پریشانی آئے گی، پریشانی جب ذہن میں آئے گی، فوراً سوچیں کیا اس پریشانی میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی مصلحت ہوگی، اور ہوتی ہے لیکن وہ جلدی سمجھ میں نہیں آتی. کہتا ہے ایک بادشاہ جو ہے اس نے وزیر کو کسی معمولی بات پر ڈانٹ کر کے نکال دیا، چلا گیا بیچارہ وہ وزیر. اس کے بعد بادشاہ کو، پرانے زمانے میں بادشاہ شکار کرنے جاتے تھے، وہ شکار کرنے جب نہیں، وہ بادشاہ ایک دفعہ وزیر جو ہے وہ بادشاہ کو ہر بات پہ کہتا تھا جی اللہ نے کیا اسی میں خیر ہوگی، جی اللہ نے کیا اسی میں خیر ہوگی. تو بادشاہ نے کہا تو ہر چیز پر کہتا ہے اللہ نے کیا خیر ہوگی، کیا خیر ہوگی، میری فوج فلاں جگہ ہار گئی تو کہتا ہے خیر ہوگی. کیا لگا جی اللہ نے کیا خیر ہوگی. ایک دن بادشاہ کو کسی وجہ سے ایسے چوٹ لگ گئی تو انگوٹھا کٹ گیا. تو وزیر کہتا ہے جی کوئی اللہ کی مرضی سے ہوا، کوئی خیر ہوگی. کہنے لگا میرا انگوٹھا کٹ گیا تو کہتا ہے خیر ہوگی، نکالو اسے. نکال دیا بیچارے کو، چلا گیا وہ اپنے گھر. کچھ دن بعد بادشاہ چلا گیا شکار کرنے. پہلے زمانے میں بادشاہ شکار کیا کرتے تھے. اکبر بادشاہ کے شکار بڑے مشہور ہیں، چنگیز خان کے شکار بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ شکار کیسے کرتا تھا. اکبر بادشاہ کے شکار گاہ بھی دکھائی جاتی ہے کبھی کبھی. تو بادشاہ شکار کرنے چلا گیا، اتفاق سے شکار کے پیچھے دوڑتے دوڑتے اپنے ساتھیوں سے کٹا اور کسی جنگل میں پہنچ گیا. رات ہو گئی، جھاڑیوں میں پھنس گیا، نکل نہیں آ سکتا. تو بعد میں سوچا رہا رات کہاں رہوں گا، تو کسی جھونپڑی میں پہنچ گیا. وہاں کچھ جنگلی لوگ تھے جھونپڑی میں آگ جلائے ہوئے. تو بادشاہ پہنچ گیا، ان کو نہیں معلوم یہ کون. وہ پہلے حیران ہو گئے. اس نے کہا چلو ٹھکانا تو مجھے مل جائے گا. بیٹھ گیا رات کو ان کے ہاں. اگلے دن صبح وہ جھونپڑی والے جو ہے وہ بڑے خوش ہیں، اور کسی بڑے کو انہیں بلایا. تو بلا کر کے کہا یہ دیکھو. بڑے نے کہا بہت اچھا ہے. کیا تھا یہ جھونپڑی والے اس طبقے میں سے تھے جو ہر سال انسانوں کی بلی دیا کرتے تھے، انسانوں کو قربانی. اور اب وہ قربانی کا وقت آیا تھا مگر آدمی ان کے پاس نہیں تھا. اب جب یہ خود ہی پہنچ گیا تو انہوں نے اس کو بلایا، اس کو چیک کرو یہ ٹھیک ہے. اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ تر و تازہ بادشاہ رہا ہوگا. اس نے کہا یہ ٹھیک ہے. وہ بھی خوش ہو گئے، ٹھیک ہے. تیاری شروع ہو گئی. بادشاہ کہا بھائی کیا بات ہے. کہنے لگا ہم کو بلی دینی تھی، آدمی تھا ہی نہیں ہمارے پاس، آپ تو آ گئے، بہت اچھا ہوا. اتارو کپڑے. اب جب کپڑے آپ تو بیچارہ بادشاہ جو ہے وہ تو کپڑے جب اسے اتارے گئے، اتارنے کے بعد جب دیکھا کہنے لگا ہو اس کا تو انگوٹھا کٹا ہوا ہے، یہ کہاں لگے گا، یہ کانسوٹ. تو کانسوٹ کاسٹ کر لے گی، لہذا اس کو چھوڑ دیا. یہ آیا بیچارہ واپس آ کر کہا وزیر کو بلاؤ. وزیر کو بلاؤ. کہنے لگا تو نے صحیح کہا تھا، اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے. میرا یہ انگوٹھا کٹا ہوا تھا، آج میں بچ گیا. چلیے ٹھیک ہے، میرے ساتھ تو یہ ہوا، تجھے میں نے نکال دیا تھا، اس میں کیا اللہ کا ٹھیک. تو وزیر نے جواب میں کہا ٹھیک ہے جناب، اگر آپ نے مجھے نہ نکالا ہوتا اور میں آپ کے ساتھ ہوتا، ٹھیک ہے، تو کم سے کم میں تو آپ کے ساتھ ہوتا اس میں. تو آپ تو چھوڑ جاتے، میں پھنس جاتا. تو اللہ نے وہاں سے مجھے نکال دیا پہلے، پھر آپ کو وہاں سے نکال کر کے لائے. میرے بھائیوں، اللہ کی ہر مصلحت ہے، مصلحت. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ شانو کیا کہتے ہیں، میں نے اپنے بندے کو بہت کچھ دیا، اس نے شکر کیا، اب تھوڑی سی مصیبت ڈال کر دیکھوں گا یہ میرا گلا کرے گا، میری شکایت کرے گا، مجھ سے ناراض ہوگا، مجھے کہے گا خدایا میں کیا کروں، میں کیا کروں تمہیں، یہ کہ کہے گا میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے. اگر خوشیاں اس اللہ نے دی ہیں، اگر یہ پریشانی بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، مجھے کوئی گھبرانا نہیں چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے اپنی وہ محبت، اپنا وہ یقین عطا کر دے کہ اس کے بعد اگر کبھی کوئی مصیبت بھی آ جائے تو میں یہ سمجھوں کہ میرا اللہ چاہتا ہے اس مصیبت کو میرے لیے، اس میں میرے لیے کوئی خیر ہوگی. اس مصیبت کو میں اسی طرح سے ایکسیپٹ کروں جس طرح سے میں آپ کی نعمت کو ایکسیپٹ کروں. میرے بھائی، اللہ کی محبت دل میں آ جائے، اس کا لازمی نتیجہ ہوگا اللہ کے نبی محبت کے دل میں آئے گی. کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں جس نے میری نبی سے محبت کی اس نے مجھ سے جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. بلکہ قرآن میں تو حدیثوں میں بھی اللہ کی محبت اور نبی کی محبت ایک ساتھ جمع ہوتی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی بخاری میں حدیث ہے، سلاسن، 3 باتیں جس آدمی کے اندر ہوں گی، جس آدمی کے اندر 3 باتیں ہوں گی وہ آدمی ایمان کی لذت محسوس کرے گا، لذت، لطف، ٹیسٹ محسوس کرے گا. پہلی بات، اللہ اس کے رسول کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو. نمبر 2، کسی انسان سے محبت صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. دوستوں کی محبت ہوتی ہے نا، کبھی چرسی کی دوستی ہوگی،
کبھی جوئے کی دوستی ہوگی، کبھی کلاس کی دوستی ہوگی، کبھی کوئی اور فرینڈ سرکل کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ، اور ایک ہے یہ بہت اچھا لڑکا ہے، دیندار ہے، کیریکٹر ہے، اس لیے مجھے اس سے محبت ہے، ورنہ اسے اور کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے لیے محبتیں بہت ہوتی ہیں اور آپ کے دل میں بھی ہے۔ ابھی میں واقعہ سناؤں گا، آپ کے دل میں ایک دم محبت آ جائے گی۔ میں واقعہ سناؤں گا، ابھی آپ کے دل میں محبت آ جائے گی۔ مطلب بھائی کہ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا، کیا اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد پھر خاندان کے تمام لوگ مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا میں تمام خاندان کو چھوڑنے کے لیے تیار، میں تمام خاندان سے لڑنے کے لیے تیار، مگر اپنے پیارے محمد کو چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں۔ پھر کسی نے پوچھا بھائی کیوں؟ کیا لگا میں نے تو ان کے ساتھ نہ جانے کتنی مرتبہ خوابوں میں زیارتیں کی ہیں، اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہے، اور میں نے ان سے ہاتھ پکڑ کر کہا میں آپ کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آدمی ہمیں نہیں معلوم کہاں ہے، لیکن اگر ملے گا تو محبت آئے گی، ہم اسے ملنا چاہیں گے۔ یہ کس چیز کی محبت ہے؟ یہ ایمان کی محبت۔ تو ایمان کی محبت، اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی کے اندر 3 باتیں ہوں گی اس کی ایمان کی لذت آئے گی، اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، انسان کے ساتھ محبت کرے صرف اللہ کے لیے، اور تیسرے کفر کی طرف واپس جانا اس کو اتنا برا لگے جتنا آگ میں گرنا برا لگتا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے یکرہ، ناپسند کرے، ان یقذف فی النار، نہیں یکرہ ان یعود الی الکفر، وہ ناپسند کرے کفر کی طرف جانا، کما یکرہ ان یقذف فی النار، جیسے وہ ناپسند کرتا ہے آگ میں گرنا۔ بس میں کنکلوڈ کر رہا ہوں میرے بھائی، سوچیں اللہ کا رویہ ہمارے ساتھ کیا ہے، اللہ کے احسانات ہمارے ساتھ کیا ہے، اللہ کی عنایتیں ہم پر کیا ہیں، کتنی چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے ہم کو دی ہیں ہمارے مانگے بغیر، اور کیوں گلا کریں گے ہم نے فلاں چیز مانگی تھی وہ اللہ نے ابھی نہیں دی، اور کبھی نہیں دیتے اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے۔ اس میں مصلحت کبھی کیا ہوتی ہے؟ بندہ مجھ سے اٹیچ رہے گا، یہ مانگتا رہے گا مجھ سے اٹیچ رہے گا، میں دوں گا نہیں جلدی، یہ اٹیچ رہے گا مجھ سے جڑا رہے گا، گڑ گڑاتا رہے گا، مانگتا رہے گا، ٹھیک ہے، اور بہت ساری برائیوں سے بچا رہے گا کیونکہ پر مشکلات میں ہے، کیونکہ انسان مشکلات میں رہ کر بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے۔ بس اس میں بھی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ تو جس اللہ نے ہمارے ساتھ، جس اللہ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا، جس اللہ نے ہم کو اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا، جس اللہ نے ہم کو دین حق عطا فرمایا، جس اللہ نے ہم کو سچا قرآن عطا فرمایا، جس اللہ نے ہم کو یہ سب کچھ عطا فرمایا، وہ اللہ ہمارا رحیم اور شفیق ہے، اور آخر میں وہی اللہ یہ کہتا ہے کہ تم نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، کسی سے مایوس ہو سکتے ہو، مجھ سے مایوس مت ہونا، میں تمہارے ہر گناہ معاف کرنے کو تیار ہوں، بلکہ یہ فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ معاف کرنے والا کون ہے؟ ما احد اصبر من اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا۔ چنانچہ دیکھ لیں، ہم میں سے کوئی انسان نہیں بتا سکتا کہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک ہم نے اپنی آنکھ غلط کتنی مرتبہ استعمال کی ہوگی۔ ہم میں سے کوئی انسان نہیں بتا سکتا کہ بالغ ہونے سے آج تک ہم نے زبان کتنی مرتبہ غلط استعمال کی ہوگی۔ ہم میں سے جتنے جوانی سے گزر کر کے یا جوانی سے گزر رہے ہیں، نہیں بتا سکتا کہ ہم نے جوان ہونے سے لے کر اب تک، چاہے 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے جوانی کی زندگی گزارتے ہوئے، کب کب کیا کیا غلطیاں کی ہیں، کلاس روم میں، فیلڈ میں، ہوٹلوں میں، سڑکوں پر، گاڑیوں میں، فنکشنوں میں، گھومنے گئے وہاں پر، کہاں کیا کیا کب کب کیا، کس کس سے ملے، کس سے ہینڈ شیک کیا، کس نیت سے، کس کو ٹچ کیا کس نیت سے، کیا کیا کھایا، کیا کیا پیا، ٹھیک ہے، کیا کیا سوچا، راتوں کو تنہائیوں میں کیا کیا دیکھا۔ ہر انسان اپنا ڈاٹا خود دیکھے، اس میں پتہ چلے گا بہت کچھ بھول گیا، کچھ کچھ یاد ہے، لیکن اللہ نے ایکشن آج تک کبھی نہیں لیا۔ اگر لینے لگیں گے تو ہم کہاں ہوں گے؟ پھر ہم نے آنکھیں غلط یوز کی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا چھین لو اس کی آنکھیں۔ زبان غلط استعمال کی، چھین لو اس کی زبان۔ کان غلط استعمال کیا، آج کے بعد بہرے۔ ٹانگیں غلط راستے پر چلائی، ڈال دو اس پر، فالج وہیں گرے گا۔ دماغ غلط استعمال کیا، برین ہیمریج، اور جناب کوما میں چلے گئے، اور وہ کیا ہے آج وہ بڑھاپے میں جو بیماری ہوتی ہے جس میں بھول جاتا ہے سب کچھ، کیا بناتا تھا؟ ڈیمنشیا۔ اللہ کو طاقت ہے، اور اللہ نے کبھی ایکشن نہیں لیا۔ اللہ ہے، اسی اللہ سے ہم کو محبت کرنی ہے، اور وہ محبت جب مل جائے گی تو اللہ کا حکم ماننے میں مزہ آئے گا، اور اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا اس کو چھوڑنے میں مزہ آئے گا، اور اللہ کے نبی کے، اور اسی میں زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔